سورہ زمر کی ایک آیت اور اس سے کچھ آگے بھی آیات ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو ہم دیکھیں گے۔ یہ آیات بڑی ہی سمجھنے والی ہیں اور بڑی ہی غور طلب آیات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی خوبصورت یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس آیت کے اندر اللہ نے امید دلائی ہے اپنی رحمت کی، وہ آیت یہ ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو دعوت دیتے ہیں بڑی خوبصورت دعوت ہے، بڑی اچھی دعوت ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے ہم نے قتل کیے ہیں، بڑی بدکاری کی ہے، بڑی ہی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتلائیں کیا ہمارے ان گناہوں کا کوئی کفارہ ہے؟ ہمارے یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر سورہ فرقان کی آیت اور سورہ زمر کی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اتنی خوبصورت آیت ہے میرے محترم بھائیوں۔ اس آیت کے اندر اللہ کی بے انتہا رحمت ہے، بے انتہا پیار ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ یقین جانیے ایک ایک لفظ اس آیت کا، ایک ایک لفظ کے اندر میرے محترم بھائیوں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کس قدر پیار کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، یقین جانیے ایک ایک لفظ کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائیو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قل یا عبادی، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو۔ اس لفظ کے اندر بھی میرے محترم بھائیو اتنی خوبصورتی ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، اور جو غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ مسکین ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اس کی مسکینی، اس کی محتاجی اس کے مالک کے رحم و کرم کا حقدار بناتی ہے۔ مالک اس کے اوپر رحم کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یا عبادی، میرے بندو، اے میرے غلاموں۔ تو اس لفظ کے اندر بھی امید ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے مالک اس کے اوپر ضرور رحم کرتا ہے، اس کو نا امید نہیں کرتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب اس لفظ کے اندر بھی بڑی خوبصورت امید ہے۔ کیا اللہ فرماتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کیا مطلب ہے کہ میرے بندو جو تم نے مجھے ناراض کیا ہے، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، میری حدیں توڑی ہیں، اس سے میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ تمہارا نقصان ہوا ہے، میں اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ جب میں اللہ کا کچھ نقصان ہوا ہی نہیں تو پھر کون سی وجہ ہے کہ میں تمہیں معاف نہ کروں؟ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انسان ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے، ایک رتی برابر بھی اللہ کو نقصان نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کا نقصان ہی نہیں ہوا تو جب انسان اللہ کی طرف توبہ کرے گا، اللہ کی طرف آئے گا تو میرا اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہاں واضح الفاظ ہیں، اللہ منع کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یعنی اللہ نے یہاں ویسے ہی منع کر دیا کہ نا امید نہیں ہونا۔ اور یہاں کے ان الفاظ کے اندر بھی بڑا لطف ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمتی،
کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے جتنے نام ہیں سارے ناموں کے اندر سب سے جامع اور کمال صفات کا نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر اتنے کمالات ہوں، اتنی صفات کا مالک ہو، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ اتنی بڑی ہستی تمہیں معاف نہ کرے۔ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ یہیں بس نہیں بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب میرے محترم بھائیو، ہر لفظ کے اندر آپ کو اللہ کا پیار نظر آئے گا، بے انتہا محبت نظر آئے گی، کس طرح انسان کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ یہاں بھی انا تاکید کا لگایا اور آگے ذنوبا الف لام بھی ساتھ لگا جمیعا، کہ سارے کے سارے، یعنی کوئی بندہ کسی ابہام کے اندر نہ رہے کہ میرا فلاں گناہ معاف نہیں ہو سکتا، فلاں جرم میں نے بڑا کیا ہے، فلاں بندہ میرا بہت بڑا ہے، وہ نہیں معاف ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تیری ناقص عقل ہے، تو توبہ کر، استغفار کر، تو سچی پکی توبہ کے ساتھ میرے پاس آ، میری طرف آ، میں سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، آگے سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ ساری رحمت کی باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں اللہ بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ کتنی کمال کی آیت ہے میرے محترم بھائی، ایک ایک لفظ کے اندر میرے محترم بھائیو اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یہاں میں اور آپ محاسبہ کریں گے، میں اور آپ سوچیں گے کہ وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ ساری زندگی انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں توبہ شرط ہے، توبہ، بغیر توبہ کے معافی نہیں۔ بندہ ایک آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے سچی توبہ کر لے، میرا اللہ فرماتا ہے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ صرف معاف ہی نہیں میرے محترم بھائیو، ہم نے وہ سورہ فرقان کی آیات پڑھی طاق راتوں کے اندر، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں ایمان سچے دل سے لے آئے، توبہ کرے، نیک عمل کرے، میری طرف آ جائے، میں اس کے گناہ بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ اتنی میرے اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، میں اور آپ غور کریں، اتنا کریم رب، اتنی محبت کرنے والا رب، اور ہم اتنے رب سے دور ہیں، اتنے دور ہیں، توبہ ٹالتی رہتے ہیں، کل کر لیں گے، کل سے نماز شروع کرتے ہیں، کل سے فلاں نیکی شروع کرتے ہیں، کل سے توبہ کریں گے، کل سے نیک بنیں گے، فلاں دن سے جب اس عمر میں پہنچوں گا، جب عمر کے اس حصے میں پہنچوں گا پھر توبہ کروں گا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بڑا خوبصورت میرے اللہ کا یہ جملہ ہے، اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، کوئی مومن ہو کوئی کافر ہو سب کو مخاطب کیا ہے۔ ما غرک، ما غرک، اللہ فرماتے ہیں کس چیز نے دھوکہ دے دیا میرے بندے تجھے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کون سی چیز تیرے سامنے آ گئی، کس چیز کو تو اہمیت دے بیٹھا، کون سی چیز تیرے اوپر مسلط ہوگی، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا، کہاں، کس چیز سے، کس سے دھوکہ دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم تھا، بڑا مہربان تھا، بڑی رحمتوں کا مالک تھا، بہت کچھ عطا کرنے والا تھا، تو نے کریم رب کو چھوڑا ہے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے، کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے تو اس کریم رب کو چھوڑ دے۔ اتنی خوبصورت بات میرے محترم بھائیوں کوئی انسان، کوئی دنیا کے اندر کر ہی نہیں سکتا جو میرے اللہ نے کی ہے، کہ کس چیز نے جو اتنے فضل والا ہے، اتنی رحمتوں
والا ہے اس کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکوں کے اندر اور مال کے دھوکے کے اندر اور یعنی فحاشی شیطان کے دھوکے کے اندر انسان اتنا غافل ہے کہ دن رات اللہ کی حدیں توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا حق نہیں بنتا تھا، تیرا حق نہیں بنتا تھا، تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ تو اپنے کریم رب کو چھوڑ دیتا اور دنیا کے پیچھے، مال کے پیچھے، شیطان کے پیچھے اور فحاشی اور یعنی اور دیگر گناہوں کے پیچھے چل پڑتا۔ تیرا حق تو یہ بنتا تھا تو ہر وقت کریم رب کی عبادت کرتا، اطاعت کرتا، اس کو راضی کرنے کی ہر وقت تیرے اندر شدید ترین خواہش ہوتی۔ اصل حق یہ تھا میرے محترم بھائیو جو انسانوں نے جس حق کو بھلا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کریم رب سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کریم رب کی بے انتہا رحمت، بے انتہا مہربانی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو اتنی خوبصورت باتیں ہیں، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 104 ہے، یہاں بھی اللہ سوال کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیا میرے بندوں نے یہ جانا نہیں ہے کہ میں اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں؟ نہیں، اللہ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کیا ان کو اتنا ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ کیا انہوں نے یہ جانا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ پھر بھی بندہ توبہ نہ کرے، اللہ سے دور رہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے دور رہے، میرے محترم بھائیو پھر حیرت ہی کی جا سکتی ہے، تعجب ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے پیار کی جھلکی دیکھیے میرے محترم بھائیو، سورہ نساء آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافق سب سے بڑا خطرناک ترین انسان ہوتا ہے، منافق جو دھوکہ دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنی تائیں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کو بھی دھوکہ دوں، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا بدترین انسان ہے منافق، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے میں، سب سے نیچے جائے گا تو یہ منافق بندہ جائے گا۔ لیکن میرے اللہ کی رحمت دیکھیے، میرے اللہ کی عطا دیکھیے، ساری باتیں کرنے کے بعد کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں جہنم کے اندر جائیں گے، آگے اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، الا من تابوا، مگر وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے توبہ کر لی۔ یہاں بھی توبہ کی دعوت اللہ دے رہے ہیں۔ اللہ کا پیار دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توبہ کی، بخشش کی، مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں جو اپنی تائیں اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا اللہ اتنی رحمتوں کا مالک ہے، اتنے اعلیٰ ظرف کا مالک ہے، میرا اللہ بڑا وسیع ظرف رکھتا ہے۔ اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر یہ ان کی سزا نہیں بنے گی۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، آگے سنیے، وہ بھی لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، اور کچھ ایسے آئے جنہوں نے اللہ کو تیسرا کر دیا کہ ان تینوں میں سے تیسرا اللہ ہے، دو اور ہیں اور تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ مانگتا ہے ہم سے، اور کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ تنگ ظرف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے بولنے والے، بڑی بے ادبی اللہ کی کرنے والے، بڑی گستاخی کرنے والے دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی۔ میرے محترم بھائیوں میرے اللہ کی رحمت دیکھیے، بے انتہا فضل و کرم دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بندے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، میں تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔
ان کو بھی اللہ توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اتنی بڑی گستاخی، اتنا بڑا بول بولا، لیکن میرے اللہ کا ضرب دیکھیے، اللہ ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ میں اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ گویا اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی، استغفار کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، معافی مانگنے کی اللہ خود دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ پیار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے جس دن ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی معرفت آ گئی نا، یقین جانیے آپ کو دنیا کے اندر بھی جنت جیسا ماحول مل جائے گا۔ آپ کا اندر، آپ کا دل اتنا خوبصورت بن جائے گا، اتنا عظیم بن جائے گا کہ دنیا کے اندر بھی 100 وار آپ کے اوپر ہو جائیں، پوری دنیا آپ کو مٹانے پہ آ جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی ایک رتی برابر بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، ایک رتی برابر بھی اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ کی معرفت ہو۔ کتنے ایسے واقعات ہیں اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، جاتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے روح پرواز کر رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ دل کے اندر سکون ہی اتنا ہے، اطمینان، یقین، اللہ کی ذات کے اوپر توکل اتنا ہے کہ جان جا رہی ہے، جسم سے بے جان ہو رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر لفظ کیا ہے کہ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ایمان والوں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا، بڑی بڑی خندقیں کھودی، ان کے اندر آگ جلائی اور ان کو زندہ آگ کے اندر پھینک دیا، زندہ آگ کے اندر جلا دے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو، لیکن میرے محترم بھائیو اللہ کا جود و کرم دیکھیے، جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو قتل کیا، قتل نہیں بلکہ آگ کے اندر پھینکا، اللہ ان سے بھی فرما رہے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، پھر اگر وہ توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ گویا اپنے دوستوں کے قاتلوں کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کی محبت کا۔ میرے محترم بھائیو اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پہچانے، اس کو داخل کریں، ایمان کی نشانی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ ہماری بے عملی، ہمارا مسجد سے دور ہونا، نماز سے دور ہونا، توبہ سے دور ہونا، قرآن سے دور ہونا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو، اللہ کی طرف سے عطائیں، نوازشیں، بخششیں، رحمتیں، ان کو نہیں سمجھتے میرے محترم بھائیوں۔ جس دن ہم نے سمجھنا شروع کر دیا انشاءاللہ بے عملی ختم ہو جائے گی، اس دن پھر چین ہی اس وقت آئے گا جب نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، جب اذکار کی پابندی ہوگی، جب اللہ کی اطاعت ہوگی، اس وقت چین آئے گا۔ جب کمی ہوگی، کہیں نقص واقع ہوگا تو سب سے زیادہ تکلیف اس دن ہوگی جس دن اس نیک بندے کی نماز رہ گئی، کوئی ذکر اذکار رہ گیا، کوئی نیک عمل ضائع ہو گیا، نہ کر سکا، سب سے زیادہ بندہ اس وقت تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے، اللہ یہ پیار۔ میرے محترم بھائیو یقین جانیو میں تیاری کر رہا تھا تو میرے روح کے اندر یقین جانیے خوشی کی لہر، اللہ کی محبت اتنی دوڑ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا اتنا کریم رب، اتنا زیادہ رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا، لیکن انسان دن رات اس کی کھا کے بھی، اس کی نعمتیں استعمال کر کے بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے نہیں کچھ ملا، میرے اوپر آزمائشیں ہیں، مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں ایشو ہے، اذانیں سنتا ہے، سارا کچھ سنتا ہے، لیکن اس کے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ معرفت نصیب فرمائے۔
یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک ایسا ظالم بھی گزرا جس نے یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اپنی قوم سے کہتا ہے ما علمت من الہ غیری، اپنی قوم سے کہتا ہے میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں معبود ہوں، میں اللہ ہوں۔ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اللہ اسے بھی کہتے ہیں کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، میں غفار ہوں، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں اس کے لیے جو بندہ توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل شروع کر دے، سیدھے راستے پہ چلے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی معاف کرنے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، اللہ اس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں، اتنی امید دلاتے ہیں، اور پھر بھی ہم مایوسیوں کے اندر رہیں، ڈپریشن کے اندر رہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بنے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، دنیا کے اندر ہمیں وہ نعمت نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں نہیں ملی، یعنی ہر وقت ناشکری کی کیفیت کے اندر رہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اس المیہ سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں اگلی آیات دیکھیں، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے مطیع ہو جاؤ، من قبلی، اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، ساری آیات کے اندر اللہ نے خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا، پیروی کیجئے، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو چیز سب سے خوبصورت ہے وہ قرآن کی صورت میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی پیروی کیجئے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اللہ فرماتے ہیں اس لمحے سے پہلے جب اچانک عذاب آ جائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، میرے اللہ کا کمال کا اسلوب ہے، امید کے ساتھ خوف بھی دلایا کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ غفلت کے اندر رہو، سستی کے اندر رہو اور پھر اچانک عذاب آ جائے، کیونکہ اچانک عذاب کا ذکر اس لیے کیا، اچانک جب پکڑ آتی ہے پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، پھر توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے اس لمحے سے پہلے کہ تمہاری اچانک پکڑ کر دی جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو، اس سے پہلے قرآن کی مان لو، اس سے پہلے نبی محمد کریم علیہ السلام کی مان لو۔ اور پھر کیا اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور آخری دو آیات میرے محترم بھائیوں، اس کے اندر بھی اللہ کا خوب پیار ہے، خوب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا، کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص کہے ہائے افسوس مجھ پر، الا ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کی جناب کے اندر کمی کی، اللہ کی بات نہ مانی، پھر تم نے کہنا ہے ہائے افسوس ہم پر، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تم دنیا کے اندر مذاق کرتا تھا کہ آ جان مٹھا اگلا کتنے ڈٹھا، دیکھی جائے گی جب مریں گے، دیکھی جائے گی جب قبر کے اندر جائیں گے، ابھی تو جوانی ہے، عیاشی کے دن ہیں، یہ دیکھو مولوی کہتے رہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو ان کو مذاق کرتا تھا کہ یہ مسیتڑ بن گیا ہے، یہ نمازی بن گیا ہے، اس نے لمبی داڑھی رکھ لی ہے، اس کی داڑھی ہے یا جھاڑی ہے، یہ مذاق میں کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تو نے یہ اعتراف کرنا ہے کہ ہائے افسوس مجھ پر، میں نے اللہ کی بات کیوں نہ مانی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی، کہیں تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو کل کو کوئی اور عذر تو نہ ملے، کوئی عذر نہ ہو لیکن اللہ کے اوپر الزام لگا دے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو میں پرہیزگار بن جاتا، میں بھی نیک بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کل کو تم نے میرے اوپر الزام دھرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی،
اللہ نے ہمیں ہدایت نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہدایت نازل کی ہے اور اس ہدایت کی حفاظت بھی کی ہے، قیامت کی صبح تک یہ ہدایت بالکل محفوظ رہے گی۔ لیکن تم نے کل کہنا ہے، جب تم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم نوازے نہیں جا رہے، آج اللہ کی گرفت کے اندر ہے، پھر تم نے کہنا ہے کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا اور ہم بھی نیک بن جاتے۔ اور آخری آیت یہ بھی سمجھنے والی ہے، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرہ، کہیں ایسا نہ ہو کل کو جب تم میری پکڑ دیکھو، میرا عذاب دیکھو یا میری طرف سے ملنے والی سزا دیکھو، تو پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ لو ان لی کرہ، کاش ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، ایک موقع مل جائے، دنیا کے اندر چلے جائیں، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور پھر میں نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں، پھر میں نیک بن جاؤں۔ تم نے کل قیامت کے دن یہ خواہش کرنی ہے کہ ایک موقع مل جائے اور میں پھر نیک لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤں۔ میرے محترم بھائیو، کتنی خوبصورت بات ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اپنی طرف۔ اصل وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کی چاشنی، قرآن کی لذت حاصل نہیں کی ہے۔ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، بس کوئی فوت ہو رہا ہو تو وہاں پر پڑھا جاتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو بعد میں قرآن اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ قرآن بخشنے ہیں، کوئی جانور بیمار ہو جائے اس کو دم کرنے کے لیے ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے۔ وہ میرے محترم بھائیوں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن کتاب ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت، سکون، راحت دنیا کے اندر بھی دینی ہے اور انشاءاللہ کل قیامت کو بھی اللہ نصیب کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل کو تم نے کہنا ہے کاش ایک موقع مل جائے، ہم نیک بن جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں بلا، بلکہ قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، تیرے سامنے میرا قرآن پڑھا گیا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ فَكَذَّبْتَ، تو نے جھٹلا دیا تھا، تو نے انکار کر دیا تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ، تو نے تکبر کیا، تو نے تکبر کیا کہ نہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ دین مولویوں کا کام ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یقین جانیے عوام نے ایسا ہی کیا ہے، پورا قرآن، پورا دین اسلام ٹھیکے پہ دے دیا ہے کہ مولوی جو چاہے اس قرآن کے ساتھ کریں، مولوی جو چاہے اس اسلام کے ساتھ کریں، ہم نے ان سے نہیں پوچھنا، بس یہ انہی کی ذمہ داری۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جتنی ذمہ داری ایک امام کی ہے، ایک خطیب کی ہے، اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنا خود حساب دینا ہے، امام خطیب نے اپنا خود حساب دینا ہے، خود ہم اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کافی سارے اور بھی باتیں تھیں جو ٹائم کی وجہ سے رہ گئیں، لیکن ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں ہے جو اس قدر محبت کرے جتنی محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ جس پیار کے ساتھ، جس رحمت کے ساتھ میرا اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیو کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ۔ تو پھر بھی اگر ہم دور رہیں، اللہ سے دور رہیں، تو پھر اللہ کا شکوہ بالکل درست ہے کہ میں اللہ کی لوگوں نے قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی معرفت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا پیار اور اپنی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔